المنتصر یا امام المنتصر نعرہ حیدری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بخبر الخالقون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات حاجات کی برابری کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے کچھ نام جوانوں کے عزیزوں کے حاضرین میں سے خاص حاجات کے لیے آپ سے دعا کر رہے ہیں تمام حاجات کی برابری آپ سب ہم سب کی حاجات کی برابری کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے برتر صلوات کریں سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان ہے 30 اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے یوں تو پورا قرآن اللہ نے اپنے نبی سے ہی بات کی ہے اور مگر بعض جگہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے بعض اوقات اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا محمد اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے اپنے نبی سے اور یہ حسن ہے کلام الہی کا کہ ہر زمانے میں نیا نظر آتا ہے ہر دور میں تازہ نظر آتا ہے ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے یہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے پرانا نہیں ہوگا یہ نیا رہے گا تازہ رہے گا اس لیے کہ قرآن کا عنوان مادیت لباس کھانے مکانات یہ نہیں ہے قرآن کا موضوع انسان کی فطریات انسان کی ذلت انسان کی ضمیر اور انسان کی روح اس کا مخاطب ہے یہ ہر زمانے میں تازہ رہے گا اور یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اہل قرآن قرار دیا ہے ہم قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ ہر روز کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کیا کروں
40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لو، تو اگر 40 دن کے بعد تمہاری زندگیوں میں برکتیں نہ آئیں تو پھر تم کوئی بھی شکایت کر سکتے ہو، لیکن قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے۔ اور یہ مجلس قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے کہ اس کی تفسیر پر غور ہوگا، اور قرآن کی عملی تفسیر کو سیرت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آج جدید دور کا نظام تعلیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم کو مرتب کیا ہے۔ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ کیا بچہ بدل گیا؟ بچہ نہیں بدلا ہے، اسکول بدل گئے۔ کل وہ سلیٹ تختی وہ سادہ اور ایک سیدھا سا طریقہ تھا، اساتذہ تھپڑ بھی مار دیتے تھے، مردہ بھی بنا دیتے تھے، نکال کے کلاس سے باہر کھڑا بھی کر دیتے تھے۔ آج کے بچے کو مارنا، اگر کسی ٹیچر نے مار دیا تو اسکول بدل جائے گا۔ تو یہ جو مزاج بدلا ہے تو تعلیمی انداز تبدیل ہوا ہے۔ ہماری بھی بڑی پرانی آرزو ہے کہ فیصل آباد میں ایک اچھا اسکول دیکھیں گے، اور جناب افضال صاحب، ان کے بیٹے جناب محمد علی، ان کے بیگم قاسم، یہ سب سن رہے ہیں میری بات۔ انشاءاللہ اپنے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے ایک اچھا نظام تعلیم، اور تو آج کا جدید نظام تعلیم کہ ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ آج کھیل کھیلتے تھے، بچے کا مزاج کیا ہے؟ یہ اس مجلس میں بیٹھائے گا تو یہ چلبلا ہے، تھوڑا سا بے چین ہے، یہ کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی اس کو رہ کر کبھی کوئی چیز کھولے گا، کبھی کوئی چیز بند کرے گا، امبا سے امبائے لے کے کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو اس کا تقاضا ہے، تو اس کی مزاج ہے، بچے کے مزاج میں کھیل کود ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ انسان کی دنیاوی حیات 3 حصوں میں تقسیم ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپنے کو اللہ نے کہا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود، اس کے مزاج میں کھیلنا ہے، اس کے مزاج میں تفریح ہے۔ تو آج جدید نظام تعلیم نے اسکولوں میں کھلونے رکھ دیے ہیں، جھولے رکھ دیے ہیں، اور وہ جو چیزیں سکھانا چاہتے ہیں ان کی تصویریں بنا دی ہیں۔ مثال الف کی ایک پوری کارٹون بنا دیا ہے، بے کا پورا ایک ماڈل بنا دیا ہے، بے کا پورا ایک ماڈل بنا دیا ہے، ایک ٹوکری میں ڈالتے تھے بگڑی ہوئی تصویروں، سامنے دیوار پہ چارٹ لگا دیتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کر اسے جوڑو۔ تو بچے اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ ڈھونڈ رہا ہے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ وہ بچے جوڑتے جاتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کر، بہانے میں نے الف بے یا اے بی سی ڈی یا جو بھی حروف تہجی ہوتے ہیں وہ انہیں بہانے میں کھیل کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ کھیل کھیلتے سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ کھیل کھیل میں سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو کھیل نہیں ہے، ان کے مزاج میں کھیلنا ہے۔ اور بڑا سینہ چوڑا کر کے آج نظام تعلیم، جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق تعلیم کا نظام بنایا ہے۔ میں ان سے ممبر حسینی سے مخاطب ہوں، تم نے کوئی جدید نظام تعلیم نہیں بنایا، یہ نظام تعلیم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قرآن میں غیر مرتب آیتوں کو رکھ کر اہل بیت کی مرتب تصویروں کو رکھ دیا۔ تم ان آیتوں کو نکالتے رہو، یہاں جوڑتے رہو، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جو تھیوری ہے یہ پریکٹیکل، سلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا قرآن مجید کی تمام آیات ہمارے لیے بہترین رہنما اصول۔ میں جس آیت پر گزشتہ 3 دن سے غور کر رہا تھا، اس آیت پر آج بھی مجھے آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو میرے نبی کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کمال اور حسن اور جمال مصطفی ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو یاد کروا رہا ہے، یاد کرو۔ اگر میں قرآن سے دلیل نہ دوں تو میرے بیان میں کمزوری رہ جائے گی۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس وقت میں موجود تھے جب حضرت آدم کو بنایا جا رہا تھا. یاد کرو کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم کو جب اللہ نے خلق کیا اور نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح حضرت آدم کے پیکر خاکی کے اندر ڈالی، تو وہ ایک مرتبہ جو وجود بنایا تھا وہ متحرک ہوا، اور حضرت آدم کی روح اللہ کی روح. اسی لیے ہم انسان روح اللہ بھی ہیں، ہم سب روح اللہ ہیں، ہمارے اندر اللہ کی روح ہے. ہمارے دادا میں اللہ کی روح تھی تو ہم میں بھی اللہ کی روح ہے، روح ہے ہی اللہ کی روح. قل الروح من امر ربی، امر رب جو ہے وہ روح امر رب ہے. دقت چاہوں گا. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت آدم میں جب روح ہوگی، دقت چاہوں گا، حضرت آدم میں جب اللہ نے اپنی روح ہوگی تو پھر فوراً فرشتوں سے کہا کہ سوال ہوا کہ ہؤلاء اسما، بتاؤ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تو ہم تو جتنا جانتے ہیں لا علم الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں مگر جو تو نے دیا ہے. اور پھر حضرت آدم سے پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے بتا دیا. تو علم تو دونوں کا برابر تھا، حضرت آدم کا بھی فرشتوں کا بھی علم برابر تھا، مگر علم سے نتیجہ لینا یہ انسان کے اندر صلاحیت فرشتوں سے زیادہ ہے. دونوں کو ایک جیسا علم دیا گیا تھا، ایک نے اپنے علم سے علم بنایا ہے، ایک نے اپنے علم سے نتیجہ نکالا ہے. یہی فرق بن گیا آدم اور فرشتوں میں. فوراً کا صحیح کرو. تو فسجد الملائکہ الا ابلیس، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم نے فوراً سوال کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ میں کچھ نتیجے لینا چاہوں گا، ذرا پہلے آپ کی توجہات اصلی مضمون کی طرف ہو جائیں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. جی اب دوبارہ ذرا سنیے گا. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پہلے تو یہ طے رہے میرے بچوں کے سامنے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں، کان من الجن، جنوں میں سے. اور جیسے انسان حکم سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ایسے جنوں کے پاس بھی اختیار ہے. تو یہ فرشتوں میں سے تو تھا نہیں، پھر بھی فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، اس لیے کہ عبادت بہت زیادہ کی تھی اس نے. اور جب کوئی شخص دیکھیں، صرف پیسہ مغرور نہیں بناتا، صرف کرسی مغرور نہیں بناتی، صرف شہرت انسان کو متکبر نہیں بناتی، بلکہ کبھی کبھی عبادت بھی مغرور بنا دیتی. لہٰذا یہ سارے خطرناک کام ہیں، ان کے خطرات ہیں، ان کی طرف توجہ رہنی چاہیے. اے ابلیس، کس نے منع کیا تھا؟ تو متکبر ہو گیا تھا. تو جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، کم سے کم قرآن کی زبان میں اسے متکبر کہتے ہیں. جو اللہ کے حضور سر نہیں جھکاتا وہ قرآن کی زبان میں متکبر ہے. نماز میری بیوی فرماتی ہے، سیدہ فرماتی ہے، نماز اللہ نے اس لیے واجب کی ہے تاکہ ہمارے اندر تکبر کو نہ لے جائے. بہترین ذریعہ تکبر سے بچنے کا سجدہ الہیہ. متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں کیا؟ اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دو ہاتھ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے. اور ہاتھ، اچھا قرآن میں آیات دو طرح کی ہیں، محکمات، متشابہات. کچھ آیات الجھاتی ہیں تاکہ ان آیات کی طرف رجوع کیا جائے جو سلجھاتی ہو، جو مسئلوں کا حل نکالتی ہو. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. کون سا والا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ؟ پھر کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو کیا اللہ کے سیدھے اور دو؟ ہمارے تو سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں. تو کیا اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں؟
ہم کہتے ہیں بیٹا اٹھ نہیں رہا ہے دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ. تو جب ہم دونوں ہاتھوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل توانائی سے اٹھاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو اپنی پوری طاقت سے بنایا, اپنے مکمل قدرت سے بنایا. یہ تو ظاہری بات ہے, لیکن میں ایک حسن کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. ویسے ہی مجلس حسینوں کے ذکر میں ہے, وہ حسن علم ہو تو بھی یہاں پر, وہ حسن شجاعت ہو وہ بھی یہاں پر, وہ حسن عمل ہو وہ بھی یہاں پر, وہ حسن سخاوت ہو وہ بھی یہاں پر, وہ حسن ثقافت ہو, وہ حسن عزت ہو وہ بھی یہاں پر, وہ حسن غیرت ہو وہ بھی یہاں پر. کون سا حسن ہے جو اہل بیت کے یہاں نہیں ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو ان کے بڑوں کا کیا حسن ہوگا. تو ایک حسن کی طرف توجہ چاہوں گا. اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, تو اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی روایت نتیجہ خیز دیتے ہو جا رہا ہوں. میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. حشام نے دیکھا ساتھ میں امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. اب یہاں پر اگر میں اٹھ کے جا رہا ہوں تو 2 منٹ کے لیے رک جائے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. کہیں بھی باہر والوں سے بھی کہہ رہا ہوں پوری بات سن کے جائیں. یہ فیصلہ بات میں ایک نئی بات کر کے چلے گئے کہ امام معصوم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, تو بات پوری سن لیں گے تو شاید لطف آئے گا. امام معصوم ساتھ میں امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت حشام نے دیکھا کہ معصوم امام ہمارے آئندہ کے امام دور امام ششم صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا, انہوں نے رخ کیا امام ساجد کی طرف اور امام کے قریب پڑھے تو وہاں سے ابو وسیر آ رہے تھے. ابو وسیر نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہ میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں, وہ موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے دیکھ لگائی کی انہوں نے. تو کہنے لگے کیا پریشانی کی بات ہے, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. خلیفہ بنانے والا
دیکھیے انی جاعلن پورا جملہ ہے، یہ مکمل جملہ ہے، بات یہاں رک بھی جائے تو یصح الثبوت، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، میں بنانے والا ہوں، انی خالق، انی جاعل، انی صانع، میں بنانے والا ہوں۔ کام اللہ کا ہے بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام بنانا نہیں، اور اگر کسی اور سے بنانے کی کوشش کی تو جو بنائے گا وہ اپنے جیسا ہی بنائے گا۔ یہ تو میں نے رحم کیا ہے، یہ تو میں نے رحم کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ اپنے جیسا بنائے گا، کبھی بھی اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا، بنائے گا تو اپنے سے کمتر ہی بنائے گا، کوئی بھی اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اس سے جو چیز صادر ہوگی، اس سے جو بیان ہوگا، اس سے کمتر چیز کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کہا جائے کہ بنانا کسی انسان کا کام ہے تو قرآن نے بہت روشن انداز سے اللہ کے لیے کام چھوڑ دیا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ مائک سیٹ کرنا ہمارے اس بھائی کا کام ہے، اگر اس میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں یا اس کی آواز بند ہو جائے تو ہر ایک کھڑا ہو کر بٹنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ جس کا کام ہے وہی کرے، اگر کوئی اور کرے گا تو فساد پھیلے گا۔ آپ بڑے ہاسپٹلوں میں جائیے، کڈنی اسپیشلسٹ آنکھوں کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا، آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر دل کی بیماری کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ فلاں ڈاکٹر کا شعبہ ہے، وہی جواب دے گا، میں لکھ دیتا ہوں ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں جواب دے گا۔ یعنی آج کامیاب ترین طریقہ یہی ہے کہ جو جس کا کام ہے وہی کرے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی کرے گا تو فساد پھیلائے گا۔ ایک دفعہ کہہ دیا جائے، اچھا اگر اسی مجلس میں مثلا جناب افضال صاحب کہہ دیں گے جی تبرک کا انتظام میرا ہے، ریاست شاہ صاحب کہہ جی تبرک کا میرا انتظام ہے، اب کوئی اور اگر کرنا چاہے گا تو اسے ان سے پوچھنا ہوگا، اور اگر نہیں پوچھے گا تو یہ ان کی بے ادبی ہے اور نظام میں خلل ہے۔ جب اللہ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قرآن میں کہہ دیا کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے، امام جب اللہ نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ حاکم مالک بنانا میرا کام ہے، مملکت دینا میرا کام ہے، تو کیا احتیاط کا تقاضا نہیں تھا کہ جب بنا رہے تھے تو اللہ کی مرضی لے لیتے؟ کمال احتیاط یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہے۔ اچھا اللہ نے بنایا ہے کہیں؟ عزیزوں میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ، اور آپ اس گرمی کو آج برداشت کریں گے، میرے حصے کی ہے آج کی مجلس، آخری مجلس ہے، اسے عبادت سمجھ کے گرمی کو برداشت کریں گے۔ میں بھی کچھ آپ کی طرح ہی ہوں، میرے پاس بھی پنکھا نہیں ہے، یہ والا پنکھا تو ہمارے سلمان پہ چل رہا ہے، یہ اے سی بھی بند ہو گیا ہے، اور میں نے آپ سے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نبی کے بعد امت کو بے وارث نہیں چھوڑا، اللہ کے نظام کے مطابق نبی کے بعد انتظام ہو رہا ہے۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی کی سیرت طیبہ سے ہوتا ہے بعض اوقات وقت تنگ ہو جاتا ہے، کہ ایک جملے میں پورے خطاب کو خلاصہ کر دیجیے، 2 جملوں میں پوری تقریر کا خلاصہ کر دیجیے، جب توجہ چاہوں گا۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، اور یوم حسین کا مضمون تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ علامہ سید علی نقی نقنا اللہ مقامہ، اس کے مہمان خصوصی تقریر آخر میں انہیں کرنی، مہمان خصوصی کو ٹائم ملا 5 منٹ، سب نے اچھی اچھی تقریریں کر لی، وقت ختم ہو رہا ہے، مہمان خصوصی سے کہا جا رہا ہے حضور بس ایک جملہ کچھ کہہ دیجئے، کچھ 5 منٹ میں بول دیجئے، وقت تنگ ہو گیا ہے۔ وہ ممبر پر گئے اور انہوں نے مائک کے سامنے بسم اللہ خطبہ پڑھا، اور انہوں نے کہا جی میں 5 منٹ بھی نہیں بولوں گا، میں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا، اور اس سیمینار کے مطابق میرا جملہ یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ حضرت نے فرمایا کہ آج بدھ ہے، آج ہی جمعے کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ ایک زندہ
اللہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے تابوت میں مسحری میں، 40 آدمی صفوں میں کھڑے ہیں، مولانا تکبیر پڑھ رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ کیا کہنے پوچھ لیا لوگوں نے کہ مولانا کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، نظر آ رہا ہے۔ کہنے میں 1 کی ماروں یا 40 کی ماروں؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں ایک 2 اور مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک پیش نماز کو دیکھا، ٹانگ ہوا میں ایسے معلق کر کے اپنی ٹانگ ہٹا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آ رہے تھے، رستے میں ایک نجاست کی چھینٹ لگی، ان کی ٹانگ نجس ہو گئی تھی، تو نجس ٹانگ کو علیحدہ کر دیا۔ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ تاریخ میں ہوا ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے۔ دقت ہے؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ عزیزان گرامی، پیغام دیجیے اپنے توسط سے اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی جان، ہمارے سنی بھائی ہماری جان ہے۔ یہ ایسے ہی پاگل لوگ نہیں ہیں جو ہر سال عزاداری کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، یہ انتہائی سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ عزائے حسینی تحفظ اسلام کا نام ہے۔ دہرائیے ان باتوں کو، نہ ہونے دیجیے وہ خطرات، نہ آنے دیجیے وہ مشکلات، وہ پریشانیاں دوبارہ نہ آنے دیجیے۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایسے ہی اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ سرکار کی سیرت طیبہ کو 2 جملوں میں بیان کیجئے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں سرکار کی سیرت طیبہ کو 2 جملوں میں، طالب علم ہوں، چھوٹا حقیر آدمی ہوں، 2 جملوں میں یہ عرض کروں گا اپنے محترم سننے والوں سے کہ سرکار کی حیات طیبہ کو دیکھنے کے بعد یہ بات روشن ہوتی ہے کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے، یا ولایت الہیہ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ جی وقت میں پاس تنگ ہے، مجھے بہت جلدی ہے، مضامین کی طرف جانا ہے۔ ساری زندگی کون سمجھے تو یہ جملہ کہنے میں کوئی آپ نہیں ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کیا ہے۔ کون ہے جو میرے اس عمر میں میری مدد کرے گا؟ دعوت ذولا شیرہ ہے کہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے؟ چند لوگوں کے درمیان کہا کون ہے جو اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا؟ ایک 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کہتا تھا، کہنے دیجئے نا بچہ، مجھے فائدہ لینا ہے جملے سے۔ 10 سال کا بچہ، تاریخ نے لکھا ہے نا، اس لیے میں وہ جملے کر رہا ہوں۔ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا تھا انا یا رسول اللہ۔ ابھی تو انہوں نے نہیں کہا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، اور یہ 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، جب شام کے حاکم نے میرے مولا علی کو خط لکھا کہ میں بھی بڑے دادا کی اولاد ہوں، آپ بھی بڑے دادا کی اولاد ہیں، میں بھی بڑے باپ کی اولاد ہوں، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد ہیں، لہذا ہم میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حکومت میرے حوالے کر دیجیے۔ تو حضرت نے منظوم جواب بھیجا تھا، ادھر سے نثر میں جواب آیا تھا، ادھر سے نظم میں جواب دیا تھا۔ تو ان مصروں میں مولا کے چند شعر سنا رہا ہوں جلدی۔ حضرت نے فرمایا سبقتکم الی الاسلام قرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ مقرن من نبوت بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مَسُودٌ لَحْمُهَا لَحْمِي وَدَمِي۔ بڑا حسین مصرع ہے مولا علی کا، مولا پہ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان۔ مولا علی فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں، جملہ سنیں گے، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ نبی نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ہے میں ان کا باپ ہوں، میں حسنین کا باپ ہوں۔ کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے؟ میں جب اڑنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر آئے۔ میں معرفت کا سمندر ہوں، جب پہنے لگتا ہوں تو میرے سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اسلام لہجے میں مولا نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ، کم سے 10 سال کا بچہ، میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ پھر مولا کھڑے ہو گئے۔ میں اگر بچوں سے سوال کروں اور کوئی جواب نہ دے تو جو بچہ ادب احترام کر رہا ہوگا وہ فوراً جواب دینے کی کوشش کرے گا نا کہ دیر نہیں کرو، جواب دو۔ اللہ تو ادب، سرکار کا ادب کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا جواب یہی ہوا کہ جی
پھر فرمایا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ تو بتائیے نا کہ آپ کون ہیں؟ پھر فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مشکل کام لے کر آیا ہوں، کون ساتھ دے گا؟ کہا میں ساتھ دوں گا۔ جب انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا تو کہا یہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر 23 برس کی نبوی حیات میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن مولا کائنات کی ولایت اور محبت کا پرچار اور تبلیغ نہ کی۔ تسلی دیجئے، مجھے گرمی برداشت کر رہے نا، تسلی دیجئے مجھے تھوڑی سی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو مولا کائنات کے بغیر نبی کا گزرا ہو۔ میں تو یوں کہوں کہ نہ نبی کے بغیر علی کا گزارا، نہ علی کے بغیر نبی کا گزارا۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا سرکار کا جو علی کے بغیر گزارے۔ سونے جاتے تھے تو آخری دیدار علی کا، واپس آتے تھے تو فوراً کہتے تھے اے علی۔ اور حسنین فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جب بابا آتے تھے نبی کے سامنے اور ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہم سب اٹھ جاتے تھے کہ اب دو رازداروں کا وقت ہوا ہے۔ ساتھ بیٹھ کر رازدارانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے یا علی میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا صحرا میں چلیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، فوار پڑ رہی تھی۔ مولا علی اور مولا نبی صحرا میں جانے لگے، ایک پتھر پر بیٹھ گئے، دونوں بھائی بات کر رہے تھے کہ فرمایا یا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ جنت کا میوہ کھانے کا دل کرتا ہے۔ تو نبی مکرم نے ارادہ فرمایا، جبریل نازل ہوئے اور 5 جنت کے انار لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے۔ یہ 5 جنت کے انار ہیں، 3 گھر لے جائیں تو آپ کو نقل فرمائیں۔ مولا علی نے کھایا، مولا نبی نے کھایا، 3 انار رومال میں مولا علی نے مانگ لیے۔ آگے بڑھے تو نبی ایک طرف روانہ ہوئے، مولا علی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو سامنے سے ایک صحابی محترم آتے نظر آئے۔ مولا علی کے ہاتھ میں رومال، رومال میں انار، محسوس ہو رہا ہے نا کچھ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا علی کوئی کھانے کی چیزیں ہمیں بھی دے دو، یہ ہو نہیں سکتا علی سے کوئی مانگے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ مولا علی نے رومال کھولا تو انار غائب۔ کہا بھائی اس کے اندر انار سے دیکھ لو، ہوتے تو لے لیتے۔ وہ روانہ ہوئے، رومال اٹھایا تو انار پھر پلٹ آئے۔ مدینہ المہاجر کے اندر اس میں علامہ بہرانی نے لکھا ہے اس کو، انار پھر پلٹ کر آ گئے۔ گھر گئے اور گھر جا کے سیدہ کو حسنین کو انار دے دیے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا میں نے دیکھا، پلٹ کر آ گئے۔ حضرت نے فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو پائے گا اور لائٹ کا انتظام جو ہے وہ بہت اچھا تھا ماشاء اللہ، مگر ادارہ برق کی برقریزیاں
نبی کا علی کے بغیر گزارا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا کام ہے خلیفہ بنانا. جس اہتمام کے ساتھ توجہ چاہوں گا، جس اہتمام کے ساتھ نبی نے علی کو سجا کر پیش کیا ہے. فرماتے ہیں زینکا یا علی فی الدنیا بالزہد. اے علی، اللہ نے تمہیں شوق سماعت فضائل علی ہے. یہ ایک بہت بڑا رستے کا پتھر اٹھایا ہے، اور یہ آج ایک اور دفعہ ثابت ہوا ہے کہ اگر علی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو کیسے ہٹتی ہے. یا علی، اللہ نے تمہیں دنیا میں سجا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ذریعے. ایک زہد کے ذریعے سے، وحب المساکین، اور فقیروں سے محبت کرنے کے لیے. اے علی، تمہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو. ڈھونڈتے تھے مولا علی کس کے پاس ناداری ہے، کس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور جب مولا کی طرف سے شفقت ہوتی تھی نا مسکینوں کے ساتھ، تو بعض عمراء خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم آج مسکین ہوتے. یہ علی بن ابی طالب ہم سے بات کریں، علی ہم اپنے قریب بلائیں، علی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. زہد دنیا میں اور مسکینوں سے پیار. میں نے جملہ کہا کہ کب نبی نے مولا علی کا پیغام نہیں پہنچایا؟ مسلسل. اور ادھر علی کا نبی کے ساتھ رب اتنا کہتا ہے کہ بغیر علی کے نبی اور نبی کے بغیر علی نہیں ہے. دیکھیں، نبی نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قاتل المنافقین والمشرکین. اے میرے نبی، منافقوں اور مشرکوں کو قتل کرو. تو حکم تو نبی کو ہے. تو جو ہزاروں مشرک مارے گئے، نبی مکرم نے تو تلوار نہیں اٹھائی. اچھا، اگر مشرکوں کو مار بھی دیا ہو تو منافقوں کی جنگ تو نبی کے زمانے میں ہوئی نہیں. تو پھر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر دوسری آیت نے سہارا دیا، یا ایھا النبی قاتل المنافقین والمشرکین لا تکلف الا نفسک. یہ کام نہ کیجئے مگر آپ جیسا کریں یا آپ کریں. تلوار مولا کائنات کے ہاتھ میں دی. میدانوں میں بھی جب علی اتر رہے ہیں تو نبی مکرم اور مولا علی کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے. جنگ بدر ہے، مجھے ایک حسین ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں سرکار نے دیکھا کہ مشرکوں کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے ان میں سے ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہوا ہے، اور وہ پہلوان بھی مشرکوں کے عقیدے کا نہیں تھا، بلکہ اسے لائے تھے کہ تم اتنے پیسے دیں گے ہمارے ساتھ چلو. آج کی زبان میں کہوں کرائے کا قاتل تھا. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ کرائے کے قاتلوں سے کام لینا یہ آج ہی کا کام نہیں ہے. یہ بہت پرانا نظام ہے. تو اس کا نام تھا نوفل ابن خویلہ. سرکار نے دیکھا کہ نوفل میدان میں ہے اور وہ آیا ہے ہمیں مارنے کے لیے مشرکوں کی طرف سے. تو سرکار نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ فرما. ابھی سرکار نے دعا فرمائی، مولا کائنات کے کان میں نبی کی دعا کی کلمات آئے. سرکار نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، مولا علی نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد سرکار ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ تلاش کر بھائی؟ فرمایا من لے علم بنوفل، مجھے کوئی نوفل کے بارے میں تو بتائے کہ وہ کہاں ہے.
تو دور سے مولا کائنات کی آواز آئی، یا رسول اللہ جب آپ نے دعا کی تھی اسی وقت مار لیا تھا، تو فوراً میرے مولا نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ میری امت کو علی سے دور نہ کر، یا اللہ کف اللہ القتال بعلی۔ حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری سلمان فارسی فرماتے ہیں اکثر نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے میری امت سے قتال کو معاف کر دیا ہے علی کے ہاتھوں، میرا علی ہی کافی ہے۔ جب میدان میں اترتے تھے نا، اب دل کرنا ہے کہ کب اللہ نے نبی کے زمان پہ علی کا پیغام نہیں پہنچایا، علی کا یہ ولایت نہیں پہنچائی۔ جب میدان میں اترتے تھے نا مولا کے، میں نے کوئی 18-20 گننے ہیں، گنتی اور سجایا ہے ایک بیان کو کہ مولا کے آداب حرب کیا تھے، میدان میں اترنے کا طریقہ کیا تھا علی جب میدان میں اترتے تھے تو انداز کیا تھا علی کا۔ جب کسی نے پوچھا، ان میں سے ایک سن لیجیے، ایک دو سن لیجیے، جب کسی نے پوچھا یا علی جب ہم جنگ شروع کریں اور میدان میں ہم اتر جائیں تو آپ کی ضرورت پڑے مشورے کے لیے، کسی رہنمائی کے لیے، تو جنگ میں میدان میں آپ کہاں ملیں گے ہمیں، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ بیچ میں ہوں گے، لشکر کے آخر میں ہوں گے، پہلے ہوں گے، میمنے میں ہوں گے، پیسرے میں ہوں گے، کہاں ہوں گے آپ؟ تو مولا کائنات نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں میں میدان میں اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ میں بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں، نہ کسی کو میں اپنے قریب آنے دیتا ہوں۔ اور علی کا ایک طریقہ مولا کا یہ تھا کہ جب میدان میں اترتے تھے تو سرداروں کو ڈھونڈتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا نا یا علی آپ میدان میں اتر کے کس کو مارنا چاہتے ہیں، دشمن کے کس بندے کو مارنا چاہتے ہیں، فرمان لگے میں سرداروں کو ڈھونڈتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، غریبوں کا خون نہ ہو۔ جو انہیں لے کر آئے تو جو سرداروں کو مارتے تھے نا، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ علی کی اولادوں کے ساتھ بدلہ لیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بڑے لوگوں کو مارنا ہی تو مشکل ہے، دقت فرمائی آپ نے۔ تو نبی نے دعوت ذوالشیرہ میں کہا کہ میں یہ امر لے کر آ رہا ہوں، کون مدد کرے گا؟ مولا نے کہا میں مدد کروں گا، اور علی نے 23 برس مدد کی نبی کی۔ تو وعدہ تو ذوالشیرہ کا تھا، پورا کب ہوا؟ پورا ہوا غدیر کے میدان میں، اور غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آواز لگاؤ، اور آواز لگاؤ حی علی خیر العمل کہہ کر، حی علی خیر العمل کہو تاکہ آگے والے واپس آ جائیں، پیچھے رہ جانے والے جلدی آئیں۔ اول تو مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ نبی کو چھوڑ کر آگے چلے کیوں گئے؟ آواز لگائی گئی حی علی خیر العمل، سب جمع ہو گئے۔ پھر سرکار تو جہاں کو حکم ہوا کہ اب بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اب یہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے؟ یہ کیا پہنچانا ہے، جب پہنچائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا پہنچایا ہے۔ لہذا نبی مکرم نے سجایا، بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے اقرار لیا، اور اقرار لینے کے بعد نبی نے اپنے بھائی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور دونوں ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ علی نظر آ رہے تھے اور نبی علی کے پیچھے نظر آ رہے تھے، اور بلند کر کے کہا ھذا من کنت مولا فھذا، تمہارا تو تم جب جعلی اللہ بنا لیتے ہو تو کچھ اور بھی بنا دو گے، تو یہ والا علی، یہ جو تمہیں علی دکھا رہا ہوں نا، یہ والا علی، ھذا یہ والا علی، من کنت مولا جس کا میں مولا تھا۔ ترجمہ بھی صحیح کرنا چاہیے، میں جس کا مولا ہوں، اگر ہوں کا ترجمہ کروں تو پھر وہاں ترجمہ میں کیوں تھا کرتا ہوں، کن تو کندل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کہبت تو انور، اور میں نے چاہا کہ میں چلا جاؤں، تو یہاں بھی ترجمہ کیجئے، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی المولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ نبی ولایتوں کو منتقل کروائے، غلط فہمی سے خوف کھاتے ہوئے جملہ کہوں گا، ولایت منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ولایت ختم ہو گئی،
اللہ نے نبی کو ولایت دی ہے، معاذ اللہ کے پاس سے ولایت ختم ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ نبی نے علی کو ولایت دی ہے، معاذ اللہ علی کے نبی کے پاس سے ولایت ختم ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ وہاں بھی ولایت ہے، یہاں بھی ولایت ہے، ایک ہی وقت میں ولایتیں منتقل ہو رہی ہیں، ان کے پاس بھی ولایت، ان کے پاس بھی ولایت۔ یہی تو ہمارا کہنا ہے، یہ واحد علی کی ذات ہے جو نبی کے زمانے میں مسئلہ بتا سکتا ہے، حکم صادر کر سکتے ہیں، فرمان صادر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے انہیں مولا بنایا ہے اور اعلان ہو گیا، اعلان ولایت ہو گیا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کی جو آیت ہے، جو حدیث ہے، وہ آیت کریمہ کے مطابق ہے اور بڑا تاریخ کا روشن باب ہے۔ اب بحث اس میں یہ کی ہے کہ مولا کے معنی دوست کے، تو میں اس بحث میں بہت جلد سے گزروں گا اور وہ یہ کہہ کر کہ قرینہ بتاتا ہے کہ معنی کیا ہے۔ ہاں، لفظ مولا دوست کے معنی میں بھی ہے، لفظ مولا ناصر کے معنی میں بھی ہے، لفظ مولا اولا کے معنی میں بھی ہے، تینوں قرآن میں آئے ہیں۔ مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی مومنین سے اولا ہے، یہ اولا کے معنی میں قرآن مجید میں ہے۔ مثلا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو مددگار ہیں، اللہ کے جو خدمت گزار ہیں، ان میں کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، یہ مددگار کے معنی میں بھی ہے۔ اور مولا کے معنی یعنی مددگار میں ایک اور آیت کی سورہ تکویر، سورہ تحریم کی آیت، ان تظاہر علیہ، اے نبی کی دو بیویوں اگر تم نے نبی پر روب جمایا تو جان لو فإن اللہ و مولا، تو نبی کا مولا اللہ ہے، وہ جبرائیل، اور جبرائیل ہے، وہ صالح المومنین، اور مومنین میں وہ جو مومنین ہونے کی تصدیق کرتا ہو، ایک ایسا مومن جو مومن صالح المومنین ہو، تو نبی کا مولا۔ تو مولا نبی کا، جبرائیل اور نبی کے مولا کیسے ہو گئے؟ یعنی مددگار۔ اولا یعنی حاکم، اولا یعنی اولا بالتصرف۔ یہ بحثیں بڑی علمی بحثیں ہیں اور میں اس وقت پھر ان سے گریز کرنے، موسم تھوڑا سا ایسا ہی ہے اور بات بھی کچھ اور بھی مجھے کرنی ہے۔ اتنا ہے کہ مولا قرینے سے طے پائے گا کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ تینوں معنی مولا کے قرآن میں بھی ہیں، احادیثوں میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، مگر یہاں کون سا معنی ہے؟ صرف ایک مثال بچوں اور جوانوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے دوں گا۔ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، بڑے بڑے نوابین شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے۔ جب کوئی مہاراجہ، راجہ، کوئی نواب آتا تھا تو ان کا استقبال کر کے دسترخوان پہ لے جایا جاتا تھا۔ دسترخوان پہ کھانے کے دوران، کھانے کے بعد رامپور کے نواب آواز لگاتے تھے اپنے غلام کو، مثلاً آواز دیتے تھے محمد انار لے کر آؤ، تو ان کا جو غلام تھا وہ انار لے کر آتا تھا، اسے توڑ کر اس کے دانے مہمانوں کو کھلا دیے جاتے تھے۔ ایسے ہوتا رہا، 10ویں دفعہ آواز لگی مہمانوں کے سامنے انار لے کر آؤ، تو انار لے آتا تھا۔ جب بارات چڑھنے لگی اور ہاتھی پر دولہا بیٹھا اور سارے لوگ آ کر جمع ہوئے تو پھر انہوں نے اسی غلام کو آواز لگائی، محمد، غلام محمد انار لے کر آؤ۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور چلنے والا، چلانے والا انار لے کر آ گیا۔ بھائی دسترخوان پہ نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کھانے والا لے آؤ، اور بارات چڑھتے وقت نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لے آؤ۔ ایک غلام جانتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے، بارات چڑھتے وقت کون سا انار آتا ہے۔ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اتنی شدید دھوپ میں کون سے مولا کے معنی میں نبی نے کہا ہے؟ یعنی تمہارا حاکم ہے، یعنی تمہارا مولا ہے، یہ تم پر تم سے زیادہ ہاتھ رکھتا ہے، لہذا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور بنایا سرکار دو جہاں نے، اور جاتے جاتے ہمارے حوالے اہل بیت کو کر کے گئے، ہمیں اہل بیت کے حوالے کر کے گئے۔ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اور قرآن بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور اہل بیت کا ہونا بھی نبی کے فرمان کے مطابق لازمی ہے۔ لَن یفترقا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ جو نبی کی نبوت پر یقین رکھتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ جدا نہیں ہوں گے۔ آج بھی موجود ہیں، میں اگر دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میری آنکھوں کا قصور ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن اگر مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے تو امام بھی ہیں،
مجھے نظر نہ آنا معیار نہیں ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں ایک سامنے کی سیدھی سی دلیل. آپ شادیوں میں جائیں گے ایام اللہ کے بعد, مردوں میں ہوں گے جہاں دولہا بیٹھا ہے, عورتیں عورتوں میں ہوں گی جہاں دلہن بیٹھی ہے. اسٹیج پہ دلہن کو بیٹھا دیکھ کر ساری عورتوں کو یقین ہو جائے گا کہ دولہا ہے, اور مردوں میں دولہا کو دیکھ کر سارے مردوں کو یقین ہوگا کہ دلہن ہے. یہ ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. قرآن اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یقین کرو کہ مہدی ہے. ہم امام تھکے تو نہیں ہیں, ہم امام حاضر کو مانتے ہیں, ابھی ظاہر نہیں. حاضر ہونا اور ہے, ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر چند لوگ ظاہر ہیں. حاضر بہت ہیں, ظاہر بہت کم ہے. ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو. غیبت کا فلسفہ بتا رہا ہوں, کسی پردے میں نہیں ہے, کسی کار میں نہیں ہے, کسی حجرے میں نہیں ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں. ہو سکتا ہے اس مجلس میں آئے ہوئے ہوں, اور نہیں آئے ہیں تو بھرپور سروات کے ذریعے دعوت دیجیے. ہماری مجلس میں آتے ہیں, ہمارے جنازوں میں آتے ہیں. اللہ کرے ہماری شادیاں اس قابل ہوں کہ اس میں بھی آتے ہوں. اگر حرام کاموں سے بچیں گے, اگر واہیات چیزوں سے بچیں گے تو امام کو آنے کی دعوت دے سکیں گے. ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے, ہیں مگر ظاہر نہیں ہے. حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہے. نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے, ظاہر نہیں تھے. ہمارے امام 1150 سال سے حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہے. بس جب ظہور فرما جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہچاننے لگ جائیں گے. جس دن ہم نے پہچاننا شروع کر دیا اسی دن ان کا ظہور ہو جائے گا. اور کیا معلوم کہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہو, کچھ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا ہو. آثار تو مجھے لگ رہے ہیں. میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں, مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے, اور مجھے خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے. پاکستان کے موجودہ حالات جو کچھ دن کے لیے ہمارے خلاف رہے, اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی امام کی مصلحت ہے. ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں, ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اچھا کرنا چاہتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی. ابھی کل تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا, آج الحمدللہ حقائق کھل رہے ہیں. رونا بدعت تھی, اب سنت ہے. میں نہیں بدلا ہوں, میرا بھائی بدلا ہے. الحمدللہ بہت روشن انداز سے ہم اپنے عقیدے کو لے کے چلنے کے قائل ہیں. مدلل, مستدل اور انتہائی منطقی اور انتہائی حکیمانہ انداز سے اپنی بات کو پہنچانے کا ہمارا انداز ہے, اور ایسا ہی انداز اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ گزرا تھا, ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہو. اب جب اترے لندن ایئرپورٹ پہ تو جب انگریز آگے سے گزرے, کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے. میں اسی ہولیے میں رہتا ہوں, آپ سب کا نوکر ہوں. یہ جو کپڑے, یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے, یہ لباس نوکروں کا, اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کا لباس. اور نوکر جو ہے وہ نوکر ہوتا ہے, نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے, مالک کے چاہنے والوں کا خیال کرنا چاہیے. تو اسی وجہ میں ہوتا ہوں, اور الحمدللہ ہر کسی سفر کے اندر کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے, کہتا ہے شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں. پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں. ہمارے بارے میں آپ ہم سے سوال کریں. یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا, تو تشریح بھی میں کروں گا. اہل بیت سے مدد میں مانگتا ہوں نا, تو آپ کو جو نہیں مان رہا تو وہ کیسے تشریح کرے گا؟ وہ تو کہے گا نہیں غلط. جو کہہ رہا ہے کہ ہاں, تو اس سے پوچھو ہاں کیوں. صرف بحث تو ہے نہیں, دلیل اگر اچھی لگے تو مانیے, نہیں لگے تو نہ مانیے.
معقول بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس. کہنے لگے مسلمان عالم ہیں تو یہ بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں. ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. مجھے آج تھوڑی سی تسلی کے لیے 10 منٹ فضائل اور پڑھنے دیجیے. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کیا اللہ کا خلیفہ آسمان پر نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کا خلیفہ کسی اور سیارے پہ نہیں ہوتا؟ زمین پر کیوں؟ عزیزان گرامی یہ قید جعل ہے، قید مجعول نہیں ہے. میں اہل علم کے لیے جملہ کہہ گیا. یہ جو کہا ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جو قید لگائی ہے نا زمین کی قید، یہ قید جعل ہے، قید مجعول نہیں ہے. خلیفہ کو محدود نہیں کیا ہے. میں لفظ اور بہتر کروں، خلیفہ کے ساتھ زمین کو مخصوص کیا ہے مگر خلیفہ کو زمین کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے. یہ قید جعل ہے، یہ بنانے کی قید ہے کہ کہاں بنایا جا رہا ہے، لیکن خلیفہ محدود نہیں ہے. میں ان بچوں کے لیے صرف اتنا کہوں، جیسے صدر مملکت پورے پاکستان کا ہوتا ہے، وزیر اعظم پورے پاکستان کا ہوتا ہے، بیٹھتا کہاں ہے؟ آپ یہاں کہتے ہیں اسلام آباد، آپ کسی اور ملک کا کوئی اور شہر کا نام، تو ایک مشترکہ نام لے لیجیے دارالخلافہ. وزیر اعظم اور صدر دارالخلافہ بیٹھتا ہے نا، تو کیا وہ دارالخلافہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے؟ کیا وہ دارالخلافہ کا صدر ہوتا ہے؟ وہ پورے پاکستان کا، وہ پورے مملکت کا صدر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے دارالخلافہ کے اندر. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین پر بٹھایا ہے مگر ہے پوری کائنات میں. لہذا یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. مجھ علی سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، ترجمے کو ٹھیک کر کے پیش کر رہا ہوں. پوچھو علی سے اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں مرنے کے لیے نہیں آیا. یہ کیا ترجمہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں؟ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آسمان والوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں، یہ اور سیاروں میں بھی جانے جاتے ہیں، یہ زمین کے اوپر دارالخلافہ کے طور پر بیٹھتے ہیں. اچھا، اب دوسرا سوال، اہل علم اور علمی گفتگو سننے کے لیے آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. زمین ہی کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ کسی اور سیارے کو بنا دیتا. ہوا، پانی، آگ، مٹی. اللہ نے اپنے خلیفہ کو ہوا میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنے خلیفہ کو پانی میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنے خلیفہ کو آگ میں نہیں رکھا. اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام بہانا ہے، ہوا کا کام اڑانا ہے. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین پہ رکھا ہے. اور زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے. یہاں ایک رکھو گے یہ 12 لوٹائے گی. یہ بہائے گی نہیں، جلائے گی نہیں، اڑائے گی نہیں، محفوظ رکھے گی. پھر زمین، میرے عزیزوں، یہ عرفا نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے منتقل کروں. یہ زمین ہی کو، ارض ہی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین اولیاء الہی کی پسندیدہ ترین جگہ ہے. جو جتنا اللہ سے مقرب ہوتا چلا جائے گا اس کی پسندیدہ جگہ کو زمین کہا جاتا ہے. زمین اللہ کے اولیاء کی متجر تجارت گاہ ہے. زمین پر بیٹھنا ہے. ابو تراب کا لقب محسوس کیا جائے گا جب یہ بات محسوس ہو جائے کہ زمین اولیاء الہی کی پسندیدہ جگہ ہے.
خاک پر بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، زمین پر رہنا، زمین کے قریب رہنا، زمین سے تعلق جوڑنا، یہ اولیاء الہی کے لیے پسندیدہ چیز ہے. اور شاید ہمیں بار بار مجلسوں میں بلا کر فرش پر بٹھا کر یہی مشق کروائی جاتی ہے کہ تم باہر جاؤ گے تو بڑی گاڑی میں بیٹھو گے، باہر جاؤ گے تو صوفے پہ بیٹھو گے، باہر جاؤ گے تو گدے پہ لیٹو گے، لیکن جب مجلس میں آؤ تو زمین پر بیٹھو اور زمین پر بیٹھ کر اپنی میں مٹاؤ، تکبر مٹاؤ، انا مٹاؤ. اور جو جتنا زمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. لہذا زمین سے قرب بڑھانا اولیاء الہی کی پسندیدہ جگہ ہے. اللہ اکبر. اب سنیے ذرا، مولا علی سے کسی نے کہا یا علی قیام ایک، رکوع ایک، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہے؟ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، ایک قیام کر کے ایک رکوع کیا، ایک ہی سجدہ کر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا، سجدے دو کیوں ہے؟ اب میرے مولا علی نے سجدہ کی دلیل بھی دی ہے، خاک پر سر رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم بھی سنایا ہے اور قرآن سے بات کی ہے. اور یہی آیت پڑھ دیجئے، سنا دیجئے ان دوستوں کو جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تکیہ پر، خاک پر، مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں. یہی آیت سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت سنا دیجئے انہیں. جب مولا سے پوچھا مولا دو سجدے کیوں ہیں تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. پہلا سجدہ خاک پر کرو گے تو تمہیں یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ خاک پر کرو گے تو یاد آئے گا کہ مٹی میں واپس جاؤ گے. اب میرے مولا علی کے اس فرمان کی شرح کرنے والے کا جملہ بھی سنیے. پہلا سجدہ بھی خاک پر، دوسرا سجدہ بھی خاک پر. ان دو سجدوں کے درمیان قیام کتنا ہے؟ 4-5 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے، بس اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دو سجدوں کے درمیان قیام ہے نا، جملہ محسوس کریں گے، بڑی محنت کا جملہ ہے. پہلا سجدہ ولادت، دوسرا سجدہ موت، دونوں کے درمیان جو دورانیہ ہے وہ ہے زندگی. یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی. اتنی مختصر زندگی، 2500 سال زندگی گزاری حضرت نوح نے. جب فرشتہ لینے آیا تو پوچھا کتنی زندگی گزاری ہے، تو سائے میں جا کر، دھوپ میں سے سائے میں جا کے کہنے لگے اتنی گزاری ہے. زندگی. پوچھے کوئی 90 سال کے بزرگ سے کہ کتنا عرصہ ہو گیا، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کل میری شادی ہوئی تھی. کسی 100 سال کے بزرگ سے پوچھے کتنا عرصہ ہو گیا، کہنے لگے وہ کل کسی باتیں اس گلی میں ہم کھیلتے تھے، یہ کل سے آج کے ہی تو فرق ہے. اور کیا ہے زندگی، اتنی مختصر زندگی. اب مولا سجاد کا جملہ کیا کرنے جا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں پہلا سجدہ زندگی ولادت، دوسرا سجدہ موت. یہ زندگی اور موت کے درمیان جو مختصر دورانیہ ہے وہ ہے زندگی، اور وہ مختصر ترین دورانیہ استغفار پر مشتمل ہے. اور عزیزو، خاک پر سجدہ یہ فطریات کے مطابق، اور ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں خاک پر رکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری توانائیاں اپنے مالک کے حوالے کر دی. یہ نماز معراج مومن ہے. جب یہ معراج پہ جانا چاہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ تحفہ بھی معراج پہ ملا ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا. اللہ نے معراج پر بلا کے 2 ہی تحفے تو دیے ہیں، ایک نماز دی ہے، ایک فاطمہ دی ہے. بڑا گہرا تعلق ہے نماز میں اور سیدہ زہرا. زمین اولیاء الہی کی متجر ہے، تجارت گاہ ہے، اور خاک پر بیٹھنا اور تکبر مٹانا میرے موضوعات پسندیدہ موضوعات میں سے ایک، پسندیدہ موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں غرور مٹانے کی ضرورت ہے، تکبر مٹانے کی ضرورت ہے. خبردار کسی فقیر کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر جب اس کے چہرے پر خاک لگ رہی ہو اور اسے دھتکارا جا رہا ہوگا، نہ دھتکاریے گا. ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے، جنہیں جھڑکیاں لگائی جاتی ہیں، تم ان کے ساتھ جھڑکیاں نہ لگانا.
क्या मालूम इन्हीं में कोई अल्लाह का वली निकल आए। खबरदार, जो परेशान हाल नजर आए तो उसकी परेशानियों में इजाफा नहीं, कम से कम उसको खैरियत पूछकर उसको सुकून क़ल्ब फराहम किया जाए। और ये जो लोग होते हैं ना, इनसे बड़े तो संभल के रहने की ज़रूरत है। मैं तो, मेरे दोस्त भी मुझे ये सहूलत फराहम कर रहे हैं और मैं अपने पास भी पाकिस्तान में कराची में सहूलत रखता हूँ। जब सवारी पर बैठ कर हम बाहर निकलते हैं, कभी कभी मेरी हालत बड़ी ख़राब होती है कि जो पैदल चल रहा है, जिसको रोक के हम आगे बढ़ गए, जिसे रोक दिया गया कि तुम रुको हम जाएंगे, ये कहीं क़यामत में मैं रुकवा नहीं, तुमने हमें वहाँ रोका था, अब तुम यहाँ रुक जाओ। बहुत मुश्किल है। क्या मालूम कि जो पैदल चलने वाले लोगों में ये जो जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है, अल्लाह का वली हो, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। मामलात भी आशिक और माशूक के हैं और अल्लाह से रब्त रखने वालों के हैं। ऐसे ही एक शख्स फकीर वैसे मिल नहीं रहे हैं, आपको मिले तो मिलवाइएगा, फकीर है ही नहीं माशरे में। ये ज़्यादातर लोग ज़लील लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। फकीर तो देने वाला होता है, फकीर कुछ और होता है। फकीर तो आजकल है नहीं। मैंने आज ही बताया शाह साहब को, या भाई को बता रहा था, कलंदर की दरगाह पर मैं जाता हूँ, कहने दीजिए मेरे खिलाफ भी बातें करते हैं कि ये मलंगों के साथ बैठता है। मुझे अपनी खबर में खुद जवाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है। ये जो किसी और दुनिया के लोग हैं ना, उन्हें वो दुनिया मुबारक। मैं शहबाज कलंदर के मज़ार पर एक खानकाह में एक काफ़ी में बैठा हुआ था, जहाँ फकीर बैठते हैं। सैयद हाजन शाह जो कभी नशीन थे कलंदर की दरगाह की, अभी पिछले दिनों का चेंज हुआ, मैंने दरगाह में उनकी चेंज की मजलिस पढ़ी, तो उनके उसमें बैठा था, उनके कह लीजिए कि उनके औताक में बैठा था, उनकी औताक में बैठा। तो वहाँ मैंने देखा एक कोई बीच में 2 करोड़ की गाड़ी का आके रुकी, बड़ी महंगी गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। उसमें से एक बड़ा सूट बूट में एक बड़ा हसीन और अच्छा वजीह जवान उतरा, और वो उसी फकीरों की झुग्गी में एक जगह बनी हुई थी, कमरा सा था, उसमें गया और वापस जो आया तो काले कपड़े पहने हुए थे, उसने कशकोल का जगह दिखाया हुआ था, वहाँ कपड़े चेंज करके और वो जाने लगा। मैंने हाजन शाह साहब से पूछा, अल्लाह मग़फ़िरत हो रहा है, मैंने कहा शाह साहब ये क्या माजरा है, ये जवान तो अभी इस महंगी गाड़ी से उतरा है, बड़े से महंगे कपड़े पहने हुए थे, अंदर चेंज करके आया है। कहने लगे कि ये 2000 एकड़ का ज़मींदार है, फलां इलाके का रहने वाला है, ये कलंदर का फकीर है। हर कुछ मुद्दत के बाद जब इसका नफ्स बड़ा होने लगता है, जब इसकी अनानियत बढ़ने लगती है, जब इसका तकब्बुर बढ़ने लगता है, तो ये कलंदर की दरगाह पर आता है मश्क करने के लिए, अपने आप की नफी करने के लिए। कहने लगे आप पता है आपको ये कहाँ जाएगा, ये कलंदर की दरगाह में किसी दरवाजे पे कशकोल लेके खड़ा हो जाएगा। ये टके जो डाल रहे होंगे ना, या इसे धक्का लगा रहे होंगे, इसे भगा रहे होंगे, इसे डांट रहे होंगे, ये इसकी मश्क होगी, ये अपने आप को काबू में ला रहा होगा। ये इस वाली के लोग होते हैं, सबको एक निगाह से नहीं देखें खुदा के वास्ते। ऐसे ही एक फकीर गुजर रहा है, ये हर एक का खाते भी नहीं है। तो एक दूध वाले ने आवाज लगा के कहा, बाबा दूध पियोगे? तो पहले उसकी दुकान को देखा अच्छी तरह, क्या अगर हम नहीं, उसने एक कासा भर के दूध का दे दिया। दूध पीकर 2 कदम आगे गया तो एक पानी पड़ा था, कीचड़ पड़ी थी, उसमें इसका पैर गया तो छींटे उड़ी, कीचड़ उड़ी। तो दीवार के किनारे 2 आशना, एक लड़का एक लड़की, 2 आशना खड़े बातें कर रहे थे। तो वो छींटे जाकर लड़की के मुंह में लगी। तो वो जो दोस्त था, वो जो याद था उस लड़की का, मुझे माफ कीजिएगा, वो आगे बढ़ा के तो मैं नजर नहीं आता, बदतमीज आदमी, तुमने छींटे मार दी, 2 इधर से 4 इधर से थप्पड़ मारे। तो जैसे थप्पड़ लगे इस फकीर को, तो आसमान को देखते कह रहे हैं या अल्लाह, वो भी खूब है, कभी दूध पिलवाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी ये बोला था, वो लड़की गिर के मर गई, गिरी जमीन पर तड़पने लगी, मर गई, कुछ ही लम्हे में मर गई, दम निकल गया। तो वो आदमी आया और कहने लगा कि तुम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, तुमने बद्दुआ दी, मार दिया औरत को। कहने नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, 2 यारों का मसला है।
اور ایک یار کے یار کو اس نے مارا. لہذا خبردار کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو, کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو, اس کو حقیر نہ چاہیے. البتہ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایسا حلیہ اپنا کر, کچھ کھانے کمانے کے چکر بھی ہیں مگر سمجھداری کے ساتھ. جی فیصلہ آباد تاجروں کا شہر ہے, مجھے خوف آ رہا ہے کوئی برا نہیں لگے گی. کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہوں نا تو اس سے تو بچ کے رہیے گا. قدم قدم پہ دھوکے, اور کیا کریں کہ دھوکہ خور نہ ہو, دھوکہ نہ کھائیں ہم. اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں آ کر ذکر فضائل و مسائل سے اثر لیں اور اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئیں, اپنے طریقوں میں تبدیلی لے کر آئیں. اور الحمدللہ سنی شیعہ جو بھی عزادار حسینی ہیں, جو سنی جو شیعہ امام حسین کا عزادار ہے, اس کا خلق و خو ہی کچھ اور ہے, اس کا انداز ہی کچھ اور ہے. کیوں نہ ہو, جو حضرت عباس کی وفا سنتا ہے وہ بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کربلا میں رشتوں کا احترام دیکھتا ہو وہ رشتہ داریاں اور تعلقات کیسے توڑ سکتا ہے؟ جو اپنے مولا پہ قربان ہونے کا تذکرہ سنتا ہو وہ مسجد امام بارگاہ جلوس علم پر قربان کیوں نہیں ہوگا؟ علم کا مسئلہ آیا ہے, کیوں قربانی نہیں دی جائے؟ اس لیے کہ یہ تو سنتا آیا ہے کہ ایک علمدار نے قربانی دی ہے. امام بارگاہ کا مسئلہ آیا تو یہ کیوں غائب ہو رہا ہے؟ اس نے تو سنا ہے کہ مقصد کی خاطر جان قربان کی جاتی ہے. اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے, داخلی الجھنوں کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے, سازشوں کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں. ماحول بہت خرابی کی طرف جائے گا اسلامی دنیا میں, خاص طور پر جب مکے سے ہی صہیونیوں کو قبول کر لیا جائے گا تو پھر کیا باقی رہے گا؟ لیکن نہیں, پاکستانی ثابت کیا ہے اس قوم نے کہ یہ ہر قوم سے زیادہ غیرت والے ہیں. ہم اسلامی غیرت اور اسلامی تقاضوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں بات کہاں آگے بڑھتی ہے. کتنا طے ہے کہ ہمیں غیرت اگر سکھائی ہے تو وہ مولا علی نے سکھائی. ثنا ہو اصبر الصابرین امام علی پر. پوچھا میرے مولا رضا سے کہ امام رضا مولا علی کو اصبر الصابرین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میرے جد حسین کے سامنے زینب کے سر سے چادر اتری ہے, مگر میرے جد علی کے سامنے ان کی زوجہ پہ دروازہ گرایا گیا. سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا. اللہ اکبر. ایک شخص کہتا ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہم گھر میں گھس رہے تھے, سیدہ دروازے کے نیچے تھی, میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا, میں نے سوچا کہ دروازے کے نیچے زہرا ہے, اس کا مقام بہت بلند ہے. میں نے پیر ہٹا دیا مگر بغض علی مجھ پہ غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا تو ایک آواز آئی, فضا میرا محسن شہید ہو گیا. مجھے معاف کیجیے گا اگر آج میں کچھ دورانیہ مسائل کا بیان کا کچھ کم سے 2 منٹ زیادہ رکھوں تو آپ میرے ساتھ رہیں. حسین نے لاشیں بہت اٹھائے مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے.
3 लाशों का बयान मैं पिछली मजलिसों में कह चुका हूँ। एक लाशा जिसमें इमाम बहुत रोए वो कासिम का लाशा है, बामाल लाशा अपने बच्चे का देखा है। एक लाशा जिसमें हुसैन बहुत रोए वो अब्बास अलमदार का लाशा है। एक लाशा जिसमें इमाम हुसैन बहुत रोए वो हजरत अली अकबर का लाशा है। आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। चौथे लाशे पर आज अपने अजीज अज़ादारों को ठहराना चाहता हूँ। चौथा लाशा जिसपे हुसैन बहुत रोए, सुने वो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता। कभी इमाम आगे जाते थे इन्नाद अल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न अज़ादारों। गर्मी बड़ी शदीद थी करबला में। करबला के सूरज की तपिश बहुत ज्यादा थी। इमाम ने अपने बच्चे के लाशे पे आबा का दामन डाला। कभी आगे जाते थे कभी पीछे आते थे। जब इस बच्चे का हाल सुना करें ना, मजलिस में ख़वातीन की तादाद भी बहुत है, ऊपर का हॉल भी भरा हुआ है, बराबर की गली भी भरी हुई है, मस्जिद अली के अतराफ की सारी गलियां भरी हुई हैं। बाहर वालों को भी मैं दुआ करूँ अल्लाह इस इबादत को आप सबसे सारे सुन्नी भाइयों के लिए दुआ करूँ। इस महल्ले में बसने वाले सुन्नी शियों को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जब कभी अली असगर मौला हुसैन के सबसे छोटे बच्चे का हाल समा करेगा तो इसकी माँ को सलाम जरूर करेगा। मैं कल भी जब निकल रहा था तो मैं छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा था और बाज गोदों में भी दूध पीते हुए बच्चे हैं। ये जरूर मजलिस में आपको बेचैन होते होंगे, लेकिन लाया जरूर करें। इन्हें मजलिस में अपनी गोद में बिठाएं, अपने साथ बिठाएं। जब आपको रोना मत देंगे, रोने का सलीका हमें भी कोई लेकर आता था। हमारी माँ मजलिस में जाती थी तो हमें अपने गोद में ले जाते थे। हमारे बुजुर्ग की मजलिसों में हमें ले जाते थे। हमें अपने बच्चों को मजलिसों में लाना है और एक वक्त आएगा कि ये रोने लगेंगे। और हुसैन पे रोना ये नबी की आरज़ू है। हुसैन पे रोना ये ज़हरा की आरज़ू है। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं तो इमाम बाक़िर, इमाम साजिद, इमाम कासिम, इमाम रिज़ा, इन चारों इमामों की हदीसें मैंने पढ़ी हैं। इन चारों इमामों से मेरे पास हदीसें हैं। जब बुलंद आवाज़ से मजलिस में गिरिया होता है तो ये खुद रोते हुए हाथों को मदद करते हैं। या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, ये एहयाए आमर इमामत कर रहे हैं। या अल्लाह इन्हें आसानी अता फरमा। इमाम सादिक को हर मजलिस के बाद एक सजदे में अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह ये हमारे जद हुसैन पे रोने वाले हैं। और अल्लाह मजलिसी लिखते हैं कि जब मजलिस होती है और रोने की आवाज़ें बुलंद होती हैं तो मजलिस में जनाबे ज़हरा आती है और बीवी के साथ बीवी मरियम भी होती है, बीवी सारा भी होती है, बीवी खदीजा भी होती है और रो रहे ना बदला एक 4 साल बच्ची भी होती है। और जब जनाबे ज़हरा रोते हुए लोगों को देखती है तो ये बच्ची अपनी दादी से पूछती है, दादी ऐसे क्यों रो रहे हैं? फरमाती है ये तुम्हारे बाबा हुसैन पे रोने आए हैं। मजलिस में कभी तकल्लुफ नहीं किया करें, आवाज़ों को आज़ाद रखा करें। ये चेहरा जो बिगड़ता हुआ रोते हुए चेहरा बदलता है ना, बिगड़ता है, तो ये चेहरा ज़हरा को अच्छा लगता है, चेहरा ज़हरा को अच्छा लगता है। एक आंसू भी हुसैन के नाम पर निकल आया तो मेरे बड़े मसले हल हो जाएंगे इस दुनिया में, उस आखिरत में। अज़ादारों जब जनाब अली असगर का जिक्र किया करें ना तो उस माँ को सलाम जरूर करें जिसने अपनी दोनों कमाइयाँ, दोनों सरमाए, इस बीवी के पास 2 ही चीज़ें तो थी, एक सकीना, दोनों कमाइयाँ जनाब अली असगर और जनाब सकीना इमाम हुसैन के हवाले कर दी। रो गए ना, एक शाम में जिंदान में रह गई, एक करबला में नन्ही सी कब्र के हवाले कर दिया। अल्लाह आपको शाम बीवी की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब जाए ना जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत को तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आप जाली से कब्र को देखेंगे ना तो वहाँ खिलौने पड़े हुए होते हैं। आज भी शाम की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा
से वादा किया था। बड़ा हौसला था। कभी आपने गौर किया कि इस 4 साल कमसिन बच्ची की रहमत कैसे हो रही? बीवी को कोई तीर नहीं लगा, बीवी को कोई कोर्स नहीं लगा, इस बच्ची की रहमत कैसे हुई? इस बच्ची का दिल बंद हो गया। इतना बर्दाश्त करती है आप? 1400 साल बाद बर्दाश्त करेंगे? दरबार शाम में जब एक कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने अचानक बीवी भाई से निकल गई। भैया हमने सुना था कि कनीज आपने बहुत सुना है कि बीवी ऊंट से गिर गई। मैंने पढ़ा है बीवी गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। तो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। सकीना के सामने जब अली अकबर का सारा आवाज लेके कहती थी भैया मुझे तमाचा मारा। जब कभी बाबा का साथ कहती थी बाबा मुझे साथ ले चलो। बच्ची के बोलने में गिरिया होता था, पूरा काफिला रोता था। एक जालिम ने कहा कि क्या करें कि इस बच्ची का रोना बंद हो जाए। तो इब्न रजब नामी जालिम ने कहा कि इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा, मैं ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा दें। तसव्वुर करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूं। बीबी का ऊंट आखिर में आए। इब्न रजब ने बीबी का दामन पकड़कर खींचा। सकीना ऊंट से गिर गई, काफिला आगे बढ़ गया। बच्ची पीछे पीछे दौड़ रही है, वो भी अम्मा में गिर गई। भैया सैयद सज्जाद मुझे लेकर सरे हुसैन रोना शुरू हुआ। जनाबे ज़ैनब ने आवाज़ दी, भाई क्यों रो रहे हो? सरे हुसैन बोला। इमाम हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, मेरी सकीना गिर गई है। सुनेंगे जनाबे ज़ैनब ने खुद को ऊंट से गिरा दिया और गई है उस जानिब जहां से काफिला आ रहा था और आवाजें दे रही है, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, ऐ मेरी बच्ची मुझे आवाज दो। तो निकाह गई कि एक दरख्त के साए में एक काले बोरखे में बीवी है जो बच्ची को गोद में लिए बैठी है। जनाबे ज़ैनब ने गौर से देखा तो नजर आया कि सकीना ही लेटी है। बीवी को ताज्जुब होने लगा। 2 ताज्जुब हुए जनाबे ज़ैनब को। पहला ताज्जुब तो ये हुआ कि ये बीवी कौन है जो हम पे रहम कर रही है, हम पे तो कोई रहम नहीं करता। फिर दूसरा ताज्जुब ये हुआ कि सकीना तो किसी की गोद में नहीं जाती। जब भी काफिला रुकता है हथकड़ियां बेड़ियां खुलती हैं और माँ रबाब कहती है मेरी गोद में आ जाओ, कहती है मुझे बाबा की गोद में जाना है। कभी ज़ैनब कहती है मेरी गोदी में आ जाओ, तो कहती है मुझे बाबा के पास जाना है। आखिर ये कौन है जिसकी गोदी में सकीना सो गई है? ताज्जुब करते हुए सामने आके बैठी और कहने लगी बीबी मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब, मैं जन्नत की आपको बशारत देती हूँ, मैं आपकी जमानत लेती हूँ। बस मुझे इतना बता दो कि आपने हम पे रहम क्यों किया है और ये बता दो कि ये बच्ची मेरी है, तुमने गोद में क्यों लिया है। बस एक मरतबा सवाल करना शुरू हुई तो एक बैठी हुई बीवी ने नकाब हटाई। माँ को बैठा देखा बेटी है, अपनी माँ से निपट गई। अम्मा मेरा भाई मारा गया। मेरे हिस्से की आज आखिरी मजलिस है इस जिसके सिलसिले में मुझे जल्दी नहीं है, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। अल्लाह को इसका अजर व सवाब अता फरमाए। सब रो लगे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ गए। 2 गवाहियां हैं ना जनाब रबाब के पास, एक सकीना
ایک علی اصغر. جب جناب علی اصغر کا ذکر ہو تو جناب رباب کو سلام کریں. جو باہر اور اوپر مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے ہیں اور جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں، میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں. میرے ایک دوست بنارس انڈیا کے رہنے والے، وہ کہنے لگے روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہو کے کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو میں چند دوستوں کے ساتھ اس روٹ پہ آگے گیا جہاں جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظامات دے سکوں. کہنے لگے ہم آگے بڑھے تو چارراہا، ایک بہت بڑا چارراہا تھا، ایک بڑے روڈ کا بڑا چارراہا تھا. تو وہاں دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب قریب گئے تو مجھے تعجب اور بڑھا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی شہر کی ساری وہ عورتیں نکل کر آئی ہیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ برابر سے گزرا تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار؟ جلوس ابھی پیچھے ہے، آنے والا ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، اب آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ میں بلانا دیا جائے. ممبر کا ادب مانے ہے، ممبر کا ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ممبر کا ادب مانے ہے. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، کون پانی لے کر آیا، مجھے میری تحقیق نہیں ہے. مگر اتنا سب نے لکھا ہے کہ جب شام غریبہ ہوئی تو پانی آیا، کھانا آیا. جناب زینب نے کوزے میں پانی بھرا، سکینہ کو دیا، بچوں کو پلایا. جب بچوں نے پی لیا تو بیویوں کو پلایا. سنیں گے جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی. جناب رباب کہی تھی مجھے پانی نہیں پیا. تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بھابی رباب پانی نہیں پیا. امام نے فرمایا اماں پانی پیجیے تاکہ بدن میں نمک آئے، تاکہ حیات پلٹے، زندگی پلٹے، زندگی بدن میں پلٹے. اب امام کا حکم تھا نا، کیسے نہیں پیتی. جناب رباب نے پانی پی لیا. چند لقمے کھانے کے بھی کھا لیے. سنیں گے ممبر کا ادب مانے. میں کچھ نہیں کہوں گا، اشارہ کروں گا. اللہ کرے آپ کا ذہن پہنچ جائے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. میں کچھ زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا. بیوی نے کھانا کھایا، پانی پیا. آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی. کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے.